لاہور کی شان حضرت میاں میر بالا پیر سرکار۔ آپ کا اصل نام میر محمد ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت عمر فاروق سے جا کے ملتا ہے۔ آپ ابھی 7 برس کے ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب دنیا فانی سے پردہ کر گئے۔ آپ کی والدہ کو اس وقت کی رابعہ بصری کہا جاتا تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو دین کی تعلیم دی۔ دین کی تعلیم دینے کے بعد انہوں نے آپ کو روحانیت حاصل کرنے کے لیے حکم دیا کہ مرشد کی تلاش کریں۔ آپ مرشد کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ ایک جنگل سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے، جنگل بیابان ہے، لیکن ایک جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے۔ آپ وہاں پہنچے تو دیکھا تندور چل رہا تھا اور کوئی روٹیاں لگا رہا تھا۔ آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ جیسے ہی ان بزرگوں کے پاس پہنچے، آپ نے سلام پیش کیا۔ ان بزرگوں نے کہا، میر محمد، آپ بہت پریشان ہوئے کہ ان کو میرا نام کیسے معلوم ہوا۔ آپ نے کہا، آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو ان بزرگوں نے فرمایا، ارشاد کرو کیا حکم ہے؟ آپ نے کہا، میں مرشد کی تلاش کے لیے گھر سے نکلا ہوں اور خضر قادری صاحب کا میں نے نام بہت سنا ہے، میں ان کی تلاش میں ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں ہی خضر قادری ہوں۔ اور پھر آپ نے ان کو کچھ خاص علومات دیے۔ آپ نے حضرت خضر قادری کی خدمت میں کافی سال گزارے۔ اس کے بعد آپ نے کہا، آج آپ کو ہم نے سب عطا کر دیا، آپ لاہور چلے جائیں۔ آپ کی عمر ابھی 25 برس تھی جب آپ لاہور آئے۔ آپ عام اولیاء اللہ کی طرح نہیں پھرتے تھے، آپ فقیرانہ لباس پہنتے تھے اور لوگوں کو ظاہر نہیں کراتے تھے میں کون ہوں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی مشہوری ہو گئی۔ آپ کو اللہ پاک نے ایک دعا عطا فرمائی تھی، آپ جس کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے فوراً قبول ہو جاتی۔ جب یہ بات جہانگیر کو پتہ لگی، یہ وہ وقت تھا جب اکبر بادشاہ نے اپنا دین بنا لیا تھا۔ جب جہانگیر کے دربار پہ پہنچے تو جہانگیر نے کہا، مجھے سجدہ کرو۔ آپ نے فرمایا، ہم نے تو صرف ایک کو سجدہ کرنا تھا، وہ مالک کل ہے، اس کو کر دیا۔ آپ نے کہا، مجھے بھی کرو۔ آپ نے کہا، تم بندے خدا کے ہو کے خدا بنتے ہو؟ پھر آپ نے اللہ کی وحدانیت کے اوپر ایسا بیان کیا کہ کہتے ہیں کچھ ہی لمحوں میں جہانگیر آپ کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، سرکار ارشاد فرمائے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ حکم کریں ایک دفعہ۔ آپ نے کہا، مجھے یہ چاہیے کہ آج کے بعد کبھی مجھے اپنے دربار پہ نہ بلانا۔ ہم بادشاہوں کے درباروں پہ نہیں جایا کرتے، ہمیں فقیر پسند ہے، ہمیں وہ لوگ پسند ہیں جو اندر سے اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، ہمیں امیر بادشاہ اس طرح کے لوگ پسند نہیں۔ ایک دفعہ جہانگیر آپ کے آستانے پہ آیا، کچھ پہرے داروں نے جہانگیر کو روک لیا۔ جہانگیر کو غصہ تو بہت آیا، اس نے کہا، تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں بادشاہ ہوں۔ تو ان پہرے داروں نے کہا، ہمارا جو بادشاہ ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں۔ حضرت میاں میر نے اجازت دی، وہ اندر آیا۔ کہنے لگا، بادشاہ کے دربار کے اوپر تو سمجھ آتی ہے پہرے دار، فقیر کے دربار پر پہرے دار کس چیز کے؟ آپ نے کہا کہ دنیا کے کتوں سے بچنے کے لیے پہرے دار رکھنے پڑتے ہیں۔ اور فرمایا، بتاؤ کیا چاہیے؟ اس نے کہا، دکن کی فتح کے لیے جا رہا ہوں، دعا کیجیے۔ آپ نے کہا، تم وہ غریب سے غریب انسان ہو جو لالچ کے اندر، اپنے نفس کی لالچ کے اندر مارے مارے پھر رہے ہو۔ ایک دفعہ شہزادہ دارا بہت بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا کہ تمام طبیب نے اور حکیموں نے جواب دے دیا۔ تو خط لکھا گیا حضرت میاں میر کو کہ سرکار مہربانی فرمائیں دارا ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے کہا، چلو یہاں آ جاؤ۔ وہ دلی سے آپ کے آستانہ پر تشریف لے آئے۔ جب آستانے پہ آئے، آپ نے دارا کو ایک نظر دیکھا، دعا کی، پانی پلایا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد دارا آپ کا مرید ہو گیا۔ شہزادہ دارا یہ لکھتے ہیں سکینۃ الاولیاء کے اندر کہ میرے دادا ہر ولی کے خلاف تھے، فقیروں کے خلاف تھے، لیکن میاں میر وہ شخص ہے جس کو وہ مانتے تھے۔ اس کے علاوہ دارا یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کا حلیہ عام مولویوں کی طرح نہیں تھا۔ آپ سکینۃ الاولیاء میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ نہ ہاتھ میں تسبیح پکڑتے تھے، نہ لوگوں میں اپنی شہرت چاہتے تھے، آپ ایک فقیرانہ انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص اکبر کے دور میں آپ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا کہ اکبر نے مجھے دلی سے نکال دیا ہے، میرے لیے دعا کریں، اکبر سے بات کریں کہ مجھے واپس بلا لیں۔ آپ نے کہا، چلو رات یہاں ٹھہر لو، صبح میں بات کرتا ہوں۔ صبح ہوئی تو کہنے لگا، سرکار آپ نے اکبر بادشاہ سے بات کی؟ آپ نے کہا، کون اکبر بادشاہ؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، اسی طرح ہوا۔ آپ نے کہا، میرا ایک ہی بادشاہ ہے، وہ مالک کل ہے، وحدہ لا شریک ہے،
میں نے آج اس سے دعا کر لیا انشاءاللہ اب کچھ نہیں ہوتا، تم واپس جاؤ۔ وہ اس کا ایمان ڈول گیا۔ جب ایمان ڈولا تو اس نے کہا سرکار نہیں میں نہیں واپس جا سکتا، اگر مارا گیا پھر۔ تھوڑے ہی لمحوں میں ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا کہ سرکار کو کہ اکبر بادشاہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ جب یہ سنا تو وہ شخص سرکار کا چہرہ دیکھنے لگ پڑا، دیکھ کے ان کا مرید ہو گیا۔ ایک بار جہانگیر نے آپ کو بہت زیادہ شرفیاں پیش کی، سونے کی شرفیاں تھیں، آپ نے لینے سے انکار کر دی۔ اس نے کہا اگر آپ حکم کریں تو آپ کے مریدوں میں بانٹ دیں۔ آپ نے فرمایا جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے مریدوں کے لیے بھی نہیں کرتا۔ آپ نے اللہ پاک سے اتنی دوستی کر لی کہ آپ کو ہر انسان کا اندر نظر آتا تھا۔ لوگ پوچھتے تھے آپ عمرہ سے اور لوگوں سے کیوں کنارہ کش ہیں، کیوں خاموش رہتے ہیں، کیوں ایک طرف بیٹھے رہتے ہیں، کیوں صرف عبادت میں رہتے ہیں۔ آپ نے ایسے شخص کو کہا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک اینک دیتا ہوں، ایک چیز بنا کے دیتا ہوں، آنکھوں پہ لگا کے لے جاؤ۔ وہ شخص باہر گیا، اس نے وہ چیز پہنی، اینک پہنی۔ جب باہر آیا تو دیکھا کوئی شخص کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی انسان ہے ہی نہیں۔ ہر کوئی نفس پرستی کر رہا ہے، ہر کوئی خواہشات کا پجاری ہے، کوئی بھی رب کا طالب ہی نہیں۔ واپس آ کے سرکار کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا سرکار یہ تو آپ کی ہمت ہے، آپ ان سب کو دیکھتے بھی اور پیار بھی کرتے ہیں۔ آپ نے صرف اور صرف مسلمانوں میں نہیں بلکہ سکھوں میں مقبولیت حاصل کی۔ وہ دور تھا جب سکھوں میں اور مسلمانوں میں مخالفت شروع ہوئی، دشمنداری شروع ہوئی۔ اس دور میں بھی آپ نے لوگوں کو امن کا، محبت کا پیغام دیا۔ آپ کہتے تھے کہ پہلے انسانیت ہے پھر کچھ اور ہے، چاہے کوئی ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، آپ پیار سے پیش آئیں۔ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا یہ نہ پوچھتے تیرا مذہب کیا ہے، آپ اسے لازمی لنگر کراتے، اور یہی سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ جتنے بادشاہ آج تک مغلیہ دور کے گزرے ہیں وہ ہمیشہ سرکار کے دربار پہ آتے رہے ہیں، اور تمام اگر آپ ان کا مزار شریف وزٹ کریں تو آپ کو نظر آئے گا مغلیہ دور کی ساری بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ اگر ہم سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کو پڑھیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ سرکار وحدہ لا شریک کی بات کرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظاہر میں تم بے شک فقیر نظر نہ ہو لیکن اندر تمہارا فقیر ہو، اندر سے تم جھکے ہو، اندر سے رب سے پیار کرو۔ یہ تصویر پکڑ کے فائدہ نہیں دنیا کو دکھانے کا، بلکہ اندر اپنے وضو کر لو، تمہارا اندر وضو کر لے کہ تمہاری نگاہیں پاک ہوں، تمہاری سوچ پاک ہو، تو پھر تم ولی اللہ ہو، تو پھر تم کامیاب ہو۔